سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب سے۔ اعتزاز صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر آج بڑی پیش رفت آئی ہے، پہلے بہت سارے ایسے ٹائمز آئے ہیں جہاں پہ کورٹس کو لے کے اعتراض کیا جاتا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، لیکن آج ایک بڑا ریلیف دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دے دیا گیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس حکم کو سر؟ یہ بالکل درست فیصلہ ہے، بڑا زیرک فیصلہ ہے، اور اس نے ایک جو غلط فہمی عام پھیلی ہوئی تھی دنیا میں اور سمجھی جا رہی تھی ہر کسی کو، وہ یہ کہ یہ نشان جو ہے مثال کے طور پہ بلے کا، یہ ایک جماعت کا یا ایک اس کے چیئر پرسن کا نشان ہے، اس کا نام لے کے کہتے تھے اس کا نشان لے لیا گیا، ختم ہو گیا۔ یہ نشان نہ بلے کا ہے، نہ پارٹی کا ہے، نہ پارٹی کے سربراہ کا ہے، یہ نشان ہے ان ووٹرز کا جو بلے کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ، برطانیہ، یورپ میں نشان نہیں ہوتے کیونکہ لوگ خواندہ ہے، 100% خواندگی ہے، وہ نام پڑھ کے اور 10-12 ناموں میں سے بھی کینڈیڈیٹ کے بھی وہ اپنا کینڈیڈیٹ چن لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ پہلے شروع سے ہی پریکٹس 100 سال سے چل رہی ہے، زیادہ اس سے نشانوں کی، کیونکہ وہ لوگ پڑھ نہیں سکتے نام، تو اب ان کو بتایا جاتا ہے، جو 60-65 سال کی بڑھیا بیچاری جا رہی ووٹ کرنے کے لیے داخل ہو رہی تھی، اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ اس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو تیر کا نشان جو ہے وہ آپ کا ووٹ ہوگا، تو وہ تیر کے نشان پہ جا کے ووٹ ڈال دیتی ہے، مور لگا لیتی ہے، تیر اس کو نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر نام لکھے ہوں تو اس کو نام وہ پڑھ ہی نہیں سکتی، وہ خواندہ ہی نہیں ہے۔ تو الٹریسی اتنی زیادہ ہے کہ یہ ایک نشان جو ہے یہ کینڈیڈیٹ، یہ پارٹی کا نہیں ہے، پارٹی کی ملکیت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ دور کی ہے اس فیصلے نے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ الیکشن کمیشن جو خود مجاز نہیں ہے کسی سے ووٹ کا حق چھیننے کو، کیونکہ یہ اس طرح ہی ہے جس سے انہوں نے 1 کروڑ آدمیوں کو یا جتنوں کو بھی بنتے ہیں ووٹر، ان کے نام ایک دستخط کے ساتھ یک جنبش قلم نکال دیے ووٹرز لسٹ سے، کیونکہ اب وہ ووٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ نشان ان کا نہیں ہے۔ تو اب یہ کام ووٹر کا نام لسٹ سے نکالنے کا کام ایگزیکٹو اتھارٹی کر ہی نہیں سکتی، اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، جوڈیشل اتھارٹی نہیں ہے۔ اعتزاز صاحب، الیکشن کمیشن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے مبینہ طور پہ کہ میلیفائڈ انٹینشنز ہیں، اب کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف تمام تر معاملات کو لے کے سپریم کورٹ بھی جائے گی؟ کنٹیمپٹ کی بات کی جا رہی تھی پہلے ای سی پی کی جانب سے، چیف الیکشن کمشنر کی خاص طور پہ بات کی جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، مزید کیسز بھی چل رہے ہیں، لوگوں کے ڈسکوالیفیکیشن کے معاملات ہیں، پھر کاغذات نامزدگی کی بات کی جائے تو الیکشن کمیشن کو بونافائڈ انٹینشن کا بنایا گیا، تو اس سے متعلق پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ تک تعلق ہے اور الیکشن کمشنر کا، میں تو پہلے دن سے بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجرم ہے اور یہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہی جو انہوں نے اجازت دی ہے نگران حکومتوں کو 90 دن سے زیادہ رہنے کی، اور الیکشن 90 دن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہ کرانے کی، بالکل جو ان کی ذمہ داری اور بلکہ فرض تھا اس کی عدم ادائیگی میں کے لیے ان کو یہ تو بالکل جانبدار نظر آتے ہیں۔ پر اب اس جانبدار کمیشن کو بھی اگر الیکشن وہ کرا دے تو الیکشن پہ جواز ہو سکتا ہے، الیکشن کا صحیح ہو سکتے ہیں، ان کو مانا جا سکتا ہے اگر یہ ضابطے کے مطابق چلے۔ اب یہ ضابطے کے مطابق نہیں چل رہے تھے، یہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا تھا اس نے کروڑ ووٹرز کو یک جنبش قلم ووٹ سے محروم کر دیا تھا جب ان سے نشان لے لیا، اور وہ پڑھ نہیں سکتے تھے اور ان پڑھ لوگ تھے، اور وہ کسی ان پڑھ کے خلاف آپ امتیاز نہیں برت سکتے کہ آپ ان پڑھ ہیں اس لیے آپ کا ووٹ کا حق نہیں ہے۔ یہ تو بالکل آئین کے خلاف، آئین کے آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25 کے خلاف ہوگا۔ پڑھانا تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا، پڑھانے کے مواقع فراہم کرنا۔ تو یہ الیکشن کمیشن تو میرا خیال بالکل جانبدار ہے، اور اس کو اب یہی غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے اکبر ایس بابر کو جائے پڑا بے شک اپیل میں، جس طرح کسی ہائی کورٹ کے جج، ہائی کورٹ کا فیصلہ اب سیٹ ہوتا ہے، اگر سیٹیسائیڈ کرتی ہے سپریم کورٹ، یا سیشن جج کا فیصلہ سیٹیسائیڈ کرتی ہے ہائی کورٹ، تو وہ سیشن جج اپیل پہ نہیں چل پڑتے، وہ فریقین دوسری پارٹیاں ہی جاتی ہیں۔
تو جو پارٹیاں ہیں وہ جائیں بے شک. یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ اپنی غیر جانبداری صرف اس حوالے سے دکھا سکتی ہے کہ یہ عمل درآمد کرے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا، تا وقت کہ کوئی پرائیویٹ پارٹی جس کا اس میں سٹیک ہے وہ جا کے سپریم کورٹ سے یا اس میں اگر انٹرا کورٹ اپیل بنتی ہے تو اس میں وہ جا کے کوئی اس کو ریورس نہیں کراتی اس آرڈر کو. بالکل، بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، سینئر قانون دان، سینئر پولیٹیشین ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے.